قبلہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مختصر لیکن پراثر جواب دیا آپ نے۔ ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ آیا اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ کربلا میں جناب قاسم علیہ السلام کی شادی ہوئی، تو ظاہر ہے شادی کے لیے ایک مرد اور ایک خاتون کا منسلک ہونا ایک رشتے میں، اسے عرف عام میں شادی کہا جاتا ہے، تو آیا جناب قاسم کی دلہن کے حوالے سے کہیں کوئی ذکر موجود ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ جی سید انشاد شاہ جی ایسا ہی ہے، جنہوں نے اس منگھڑت واقعے کو درج کیا ہے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ شادی کروائی ہے۔ اب شادی تو انہوں نے لکھ دی ہے لیکن مسئلہ حقائق کے بالکل برعکس آیا ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ٹوٹل 2 ہی بیٹیاں ہیں۔ ایک حضرت فاطمہ ہیں جن کی شادی جناب حسن مصنع کے ساتھ ہو چکی اور وہ کربلا میں موجود تھیں، اور امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مصنع بھی کربلا میں موجود تھے۔ جناب فاطمہ کو اس صورت سے نکال لیا جائے۔ جی باقی دوسری بیٹی حضرت سکینہ، ان کا ایج کا تقاضا یہ تھا کہ شادی کی ضرورت ہی نہیں، یعنی ایج اتنی کم عمر تھی کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے۔ ہاں یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ زبیدہ بنت الحسین کے ساتھ شادی ہوئی، اس کا تذکرہ ہمیں تو تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، میرے مطالعے میں نہیں آیا کہ زبیدہ بنت الحسین بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ رہا ایک شبہ پیدا کیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ایک صغرا اور کبرا تھی۔ میرے بھائی تاریخ نے جو لکھے ہیں وہ 2 بیٹیوں کے نام، ایک فاطمہ ہے دوسری سکینہ ہے، اور حضرت سکینہ کو ہی صغرا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چھوٹی تھی، کم عمر تھی، اور حضرت فاطمہ کو کبرا کہا جاتا، تو فاطمہ کبرا اور حضرت سکینہ کا نام بھی فاطمہ ہی تھا اور فاطمہ صغرا تھے، اور یہ تاریخ میں درج ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک بناوٹی اور منگھڑت جو ہے اس کا وہ آپ خود ہی جواب دیں گے کہ وہ دلہن کون تھی اور کہاں سے لائی۔ بہت عمدہ جواب۔ قبلہ جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی ایک کا کسی دوسرے کے ساتھ عقد ہوتا ہے تو اس کی ایک تصویر کشی کی جاتی ہے، ایک خاص اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو اگر جناب قاسم کے عقد کو مان لیا جائے تو کہیں اس منظر کو بھی تاریخ نے اپنے اندر سمایا ہے؟ ذرا اس پر۔ جی برادر، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جنہوں نے یہ واقعہ جو ہے وہ بنایا ہے انہوں نے یہ منظر کشی بھی کوشش کی ہے کہ روز عاشور علیحدہ خیمہ اور حضرت قاسم کے کپڑوں کے حوالے سے، حضرت قاسم کی دلہن کے حوالے سے انہوں نے ایک منظر کشی اور منظرنامہ پیش کیا ہے۔ کچھ یوں ہے کہ حضرت قاسم کی والدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پاس گئی اور یہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس تو نئے کپڑے نہیں ہیں، پرانے کپڑے ہیں، شادی کے لیے تقاضا ہوتا ہے نئے کپڑوں کا، اور حضرت قاسم کی ماں نے نئے کپڑے وہاں سے لیے اور حضرت زینب نے ایک صندوق سے نکال کے دیے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی جو حضرت قاسم کے ساتھ عقد کیا، یہ شادی کروائی، وہ ان کے ہاتھ میں دے دی، اور وہاں سے حضرت شہزادہ قاسم اور اپنی دلہن کے ساتھ علیحدہ خیمے میں گئے۔ جو ہی خیمے میں گئے تو پیچھے سے دشمن کی آواز بلند ہوئی مبارزہ کے لیے کہ ہے کوئی ہمارے ساتھ لڑنے والا، تو اس مبارزے کے نعرے کو سن کر حضرت شہزادہ قاسم وہاں سے فوراً آنے لگے دشمنوں کی طرف مقابلے کے لیے، اپنے جذبات کے ابھرنے کے ساتھ وہ فوراً جو ہے وہ نکلنے لگے۔ تو اسی دوران حضرت قاسم کی دلہن نے روکا اور روک کر کہا کہاں جا رہے ہو اے قاسم؟ تو اس وقت حضرت شہزادہ قاسم نے جواب دیا میں دشمن کو شکست دینے جا رہا ہوں۔ تو وہ فوراً پوچھتی ہیں کہ پھر ہم کب ملیں گے؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ پھر اب آخرت میں ملیں گے، جنت میں ملیں گے۔ تو حضرت قاسم کی اس دلہن نے پوچھا کہ میں کیسے پہچانوں گی کہ اے قاسم تو کون ہے، یا میرا قاسم کون ہے؟ تو حضرت
قاسم جواب دیتے ہیں اپنی آستین کو پھاڑ کر کہ یہ میری نشانی آخرت میں ہوگی۔ اس عجیب سے اس منظرنامے کو یعنی کلیجہ جو ہے وہ منہ سے باہر آتا ہے۔ لہٰذا یہ منظرنامہ ہم عام سادات کے گھروں میں برداشت نہیں کرتے، بلکہ ہم غیر سید ہونے کے ناطے ہم اپنے یہ رازداری کی باتیں بیان نہیں کرتے، چاہے جائے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جائے۔ یعنی اس واقعے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ ناظرین، قبلہ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام کی شادی کے حوالے سے جو بھی باتیں مشہور ہوئی ہیں یا مشہور کی جا رہی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ فقط ایک افسانہ ہے، ایک من گھڑت کہانی ہے۔ اپنے میزبان سید انشاد حسین جعفری کو اپنے مہمان علامہ فرحت حسین مہر کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔